الحمد للہ الذی انزل القرآن وہدانا بہ الی عقائد الایمان واظہرنا ھذا الدین علی سائر الادیان والصلاة والسلام الاتمان فی کل حین وآن وعلی سید ولد عدنان وعلی آلہ وصحبہ وحزبہ ومن تبعہم بإحسان واجعلنا منہم یا منان یا رحمن اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللعین بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اسکاٹ لینڈ کے رمضان ٹی وی کے اس پروگرام میں اسلام اور روحانیت کے حوالے سے فقیر مولانا صادق نقشبندی آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، اور اس حوالے سے روحانیت کے حوالے سے مختلف گوشوں پر بات کرنے کی کوشش کی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی روحانیت کے منزلوں کو، سلوک کی منزلوں کو، معرفت کی منزلوں کو، قرب الہی کی منزلوں کو مجھے بھی طے کرنے کی، سعی کرنے کی اور سمجھنے کی اور اس کے مطابق جو ہے طے کرنے کی مجھے بھی اللہ توفیق دے، اور آپ کو بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا قرآن میں ولی کا یا مرشد کا ذکر ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ چونکہ نظریہ ہمارے لیے جو ہوگا وہ قرآن اور حدیث سے ہونا چاہیے۔ ہمارا کوئی بھی نظریہ ہو تو وہ قرآن کے مطابق ہونا چاہیے، احادیث کے مطابق ہونا چاہیے، اور یہ ہے کہ ایسا ہو جو قرآن اور حدیث سے یا شریعت کے معاملہ سے ٹکراتا ہوا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو بھی کام اگر شریعت کے مطابق ہو تو وہی اللہ رب ذوالجلال کے بارگاہ میں مقبول ہے، محبوب ہے، اور وہی کام اگر جو بھی کام جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے جو ہے وہ شریعت کے مطابق نہیں تو وہ کام جو ہے اور شریعت سے ٹکراتا ہوگا تو وہ اللہ اور اس کے رسول کو قابل قبول نہیں ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا مرشد کا ذکر، مرشد کا تصور کیا قرآن میں ملتا ہے یا نہیں؟ اگر ہم قرآن اٹھاتے ہیں اور قرآن میں سورہ کہف کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں یہ آیت مقدسہ ملتی ہے کہ قرآن فرماتا ہے وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے۔ چونکہ ہدایت بھی من جانب اللہ ہوتی ہے، اور ہدایت جو ہے اللہ کی عطا سے ملتی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، جسے اللہ گمراہ کر دے تو وہ نہ ولی پائے گا نہ ہرگز مرشد پائے گا۔ قرآن نے کہا وَمَن يُضْلِلْ، جسے اللہ گمراہ کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، کہ تو وہ ہرگز جو ہے ولی بھی نہیں پائے گا اور مرشد بھی نہیں پائے گا۔ اس آیت مقدسہ میں واضح انداز میں، صراحتاً انداز میں جو ہے وہ بتا دیا گیا کہ مرشد بھی اسی کو ملے گا جس کو ہدایت ملے گی، اور جس کو گمراہیت، جو گمراہ ہو گیا اس کو مرشد نہیں مل سکتا۔ اچھا، مرشد کا کام کیا ہے؟ مرشد کا کام کیا ہے یہ بھی ہم قرآن سے دیکھتے ہیں، اور ہمیں یہ چونکہ قرآن میں کچھ باتیں وہ ہوتی ہیں جو کہ صراحت سے مل جاتی ہیں، اور کچھ وہ ہوتی ہیں جو اشارے سے مل جاتی ہیں، اور اس کو باقاعدہ اصول فقہ میں باقاعدہ اس کے اصول موجود ہوتے ہیں کہ کچھ دلالت النص ہوتے ہیں، کچھ اشارت النص ہوتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو واضح ہوتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ لفظ کے معنی سے ہی اس کا جو ہے وہ بات واضح ہو جاتی ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جس کو اشارہ اور کنایہ میں ہوتا ہے اور اس کو پھر وضاحت کرنا پڑتی ہے، اس کی پھر وضاحت اشارہ والی بات ہوتی ہے، پھر اس کو جب سمجھایا جاتا ہے اور اس کی وضاحت ہوتی ہے، اور آگے پیچھے کے جو ہے وہ سچویشن کو دیکھ کر، اس کے سیاق و سباق کو دیکھ کر اور اس کے حساب سے اور دلائل کو دیکھ کر وہ بات ثابت ہو جاتی ہے، اور ثبت ہو جاتا ہے، وہ مضبوط ہو جاتی ہے، وہ بات مستحکم ہو جاتی ہے، اس اشارہ کنایہ سے وہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ جس طرح یہ آیت مقدسہ میں نے پہلے بھی ایک موقع پر بلکہ کئی موقع پر عرض کی کہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اللہ فرما رہے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور اس کے بعد فرمائے وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اور وسیلہ تلاش کرو۔ اب یہاں ہم نے جب پوچھا کہ وسیلہ
پہلی بات تو یہ کہ یہاں تو وسیلے کا حکم مل گیا قرآن سے کہ بھئی وسیلہ تلاش کرو، یعنی وسیلہ چاہیے، وسیلہ ضروری ہوا، چونکہ حکم ہوا کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ تو اس سے تو یہ بات واضح ہو گئی کہ وسیلے کا انکار نہیں کیا جا سکتا، چونکہ حکم الہی ہے کہ وسیلہ تلاش کرو۔ آج کوئی یہ کہے کہ ہمیں کوئی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے تو وہ قرآن پاک کی موافقت نہیں بلکہ مخالفت کر رہا ہے، کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وسیلہ تلاش کرو اور کوئی دوسرا کہے کہ نہیں وسیلے کی ضرورت نہیں، تو اب وہ قرآن کی بات، اور وہ بھی واضح جب آیا کہ وسیلہ تلاش کرو، واضح حکم دیا، تو اب کوئی کہے نہیں وسیلے کی ضرورت نہیں تو وہ قرآن پاک کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا، جیسے کرنے کا حق ہے۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ وسیلہ ہے کیا؟ قرآن فرماتا ہے، اس پر مفسرین نے، محدثین نے اس کی وضاحت و تشریحات فرمائی۔ اس میں ایک یہ فرمایا کہ وسیلہ وہ ہے ما یقربکم الیہ من طاعتہ، وسیلہ وہ ہوتا ہے جو تمہیں تمہارے رب کے قریب کر دے، ما جو یقربکم الیہ من طاعتہ، اس کی فرما برداری میں جو تمہیں اس کے قریب کر دے وہ وسیلہ ہوتا ہے۔ اور مرشد کا کام بھی جس طرح قرآن میں وہ فرمایا کہ جس کو اللہ گمراہ کر دے وہ مرشد نہیں پا سکتا، وہ ولی نہیں پا سکتا، تو مرشد کا کام بھی وہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو قرب الہی کی منزلوں تک پہنچائے، اور وہی آپ کو اللہ کے مقرب درجے پر پہنچانے کی کوشش کرے، اور اس کے لیے وہ ایک ذریعہ ہوتا ہے، وہ مرشد ایک وسیلہ ہوتا ہے، مرشد ایک سبب ہوتا ہے جو کہ آپ کو اپنے رب کے قریب پہنچانے کی سعی کرتا ہے، اور سعی بلیغ کرتا ہے، اور آپ کو رب کے بارگاہ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ جو مرید ہوتا ہے اس کو بھی چاہیے کہ جب مرشد اس کو جو ہے وہ ابتدائی میں جب اس کو شریعت کے پابند کرنے کی کوشش کرے، اور اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو جو ہے وہ منزلیں سمجھائے اور آگے بڑھائے۔ اب جب وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو آگے بڑھائے تو اس پیر مرشد کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ مرید کو کہے کہ ہمیشہ باوضو رہے، چونکہ وضو ایک قلعہ کہلاتا ہے، اس سے ایک تحفظ ملتا ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے، حضور فرماتے ہیں جب بندہ وضو کرتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ سے اس کے گناہ گرتے ہیں، جب وہ چہرہ دھوتا ہے تو چہرے سے اس کے گناہ گرتے ہیں، جب وہ پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں سے گناہ گرتا ہے، اور یہاں تک کہ ایک حدیث شریف میں یوں بھی آتا ہے کہ جو بسم اللہ پڑھ کر وضو کرتا ہے تو اس کے جسم کے صغیرہ سارے گناہ گر جاتے ہیں۔ تو اسی طرح اس کو وضو کے بتائیں کہ ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ مرشد کی چاہیے کہ وہ مرید کو اس بات کی طرف لائے کہ وہ کوشش کرے کہ وہ نیند کم رکھیں اور زیادہ سے زیادہ خلوت میں رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کو سبق دینا شروع کریں۔ اب سبق دینے میں مرشد جو ہے بعض ایسے ہوتے ہیں جو پہلے لسانی سبق دیتے ہیں، ذکر الہی لسانی دیتے ہیں، اور آگے چل کر پھر تصوراتی دیتے ہیں۔ لسانی سبق میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے وہ سبق دے دے اللہ کی ضرب لگانے کا، اللہ زبان سے بولیں، اسی طرح لا الہ الا اللہ کا ورد دے دیں، اسی طرح درود شریف کا ورد دے دیں، اسی طرح لا حول شریف کا ورد دے دیں، جیسے وہ ان کے سلسلے میں ہوتا ہے۔ ہر ایک سلسلے میں، قادری سلسلے میں طریقہ ہے، چشتی سلسلے کا طریقہ ہے، اس طرح دے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مرید کو چاہیے کہ مرشد کی توجہ اور ان کی عنایت سے وہ مرشد جو آپ کو دے گا کہ آپ کے دل پر توجہ رہے کہ آپ کا دل کہہ رہا ہے اللہ، اور اس عادت کو پکا کرتا جائے۔ چونکہ ایک ہوتا ہے سانس کا ذکر، کہ سانس کے ذکر کہ آپ نے سانس اوپر کھینچی، سانس کہ فانس انفاس کہلاتا ہے کہ سانس سے آپ ذکر کریں، اور ایک ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ زبان سے ذکر کریں، کہ زبان آپ کا کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ اللہ، اس طرح آپ کا جو ہے زبان سے ذکر ہو رہا ہے۔ اور ایک ہے کہ آپ کا جو ہے وہ سانس ذکر کر رہا ہے، سانس آپ نے اوپر کھینچی لا الہ الا اللہ، اس اللہ۔ مگر یہاں صوفیہ کہتے ہیں کہ بہترین ذکر توجہ کا ذکر ہو، اور توجہ دل پر ہو کہ دل آپ کا کہہ رہا ہے اللہ۔ اب یہ عادت بنانی پڑتی ہے، اس عادت کو دماغ اور دل پر بٹھانا پڑتا ہے، اس تصور کو جو ہے وہ پکا کرنا پڑتا ہے، اور اس کے یہ ہے کہ آپ بیٹھے میں ہو توجہ دل پر کہ آپ کا دل کہہ رہا ہے اللہ، توجہ دل پر، آپ چل رہے ہیں، عادت بنائیں، پریکٹس کریں۔ اس کو شغل کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کا ایک شغل ہو، کہ آپ اس کی ایک پریکٹس کریں۔ دیکھیں ہر چیز کی ایک پریکٹس کرنی پڑتی ہے، اور اس سے پھر وہ بندہ آگے بڑھتا ہے۔ تو یہاں مرشد کے دیے ہوئے سبق پر وہ عادت بنائے کہ اس کا دل اس کا کہہ رہا ہے اللہ، اس تصور کو قائم کریں۔ چونکہ ایک ذکر ہوتا ہے کہ آپ بولتے ہیں زبان سے، اور
ایک ذکر وہ ہوتا ہے کہ آپ سنتے ہیں دل سے، یعنی یہ اس ذکر کو تصور کہا جاتا ہے کہ یہ تصور آپ کا قلب پر ہے اور آپ آنکھیں بند ہوں اور آپ سن رہے ہیں کہ آپ کا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اچھا، جب بندہ اس طرح ذکر کرتا رہتا ہے اور اس طرح ذکر کرتے کرتے جب اس کا ذکر مضبوط ہوتا ہے تو پھر یہ حال ہوتا ہے کہ وہ چلتا ہو اس کی توجہ دل پر رہتی ہے اور اس کا دل کر رہا ہے اللہ، وہ بیٹھا ہو اس کا دل اسی میں کہ اللہ ہو، وہ باتیں کر رہا ہو مگر اس کے دل اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، وہ سو رہا ہو اس کا دل اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، وہ کہیں جا رہا ہو کہیں آ رہا ہو بات کر رہا ہو، وہ کھانا کھا رہا ہو وہ مگر اس کا کام چل رہا ہوتا ہے، یہ ذکر بڑا بہترین ذکر کہلاتا ہے۔ یہ ایسا ذکر کہلاتا ہے کہ آپ کو اب ایک بندہ ہے، عمومی طور پر ذکر اذکار کے الگ ٹائم نکالنا پڑتا ہے، آپ اس ٹائم کے لیے بیٹھیں اور اس کے لیے آپ پڑھیں، ریاضت کریں، کوئی سورہ مزمل کا ورد کر رہا، کوئی چہل کاف کا ورد کر رہا ہے، کوئی سورہ واقعہ کا، کوئی سورہ بقرہ کا، کوئی الا اللہ کی ضربیں وہ کر رہا ہے، مگر یہ وہ ذکر ہوتا ہے کہ اس ذکر میں اگر عادت بنائیں مرشد کی اجازت سے، یہ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ اس کے بغیر اگر آپ کریں تو آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے، تو مرشد کی اجازت سے جب آپ اس عادت کو بنائیں اور عادت پریکٹس بڑھائیں، کیونکہ یہ جتنا پریکٹس بڑھے گا توجہ بڑھے گی، پھر یہ آپ کی جو ہے نا وہ آپ کی روٹین بن جائیں گی، پھر حد کار میں ہوگا دل یار میں ہوگا، حد کم کاج میں ہوگا دل پروردگار میں ہوگا، وہ ایسا۔ اور یہاں تک کہ اگر یہ ذکر مضبوط ہو جاتا ہے، یہ ذکر مضبوط ہو جاتا ہے تو وہ لوگ جو کثیر المشاغل ہیں ان کے بعد ان کو جانا، ان کو کھانا، ان کو ملنا، ان کو دعوتوں میں جانا، ان کو وہ اور ان کو فرصت کے لمحات نہیں، اور وہ جو ہے وہ خلوت میں بیٹھ کر تنہائی میں بیٹھ کر وہ کثیر جو ہے وہ ذکر نہیں کر سکتے، تو ایسی اگر محنت کرنے والا وہ سارے دنیا کے مشاغل بھی اپناتا رہتا ہے اور دنیا کے سارے مشاغل بھی چلتے رہتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک ایک لمحہ ذکر الہی میں چلتا ہے، اس کا وہ لمحہ بیکار نہیں جاتا بلکہ وہ لمحہ اس کا جو ہے وہ کارآمد سے کارآمد ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایسے بزرگ آج کے دور میں بھی ہے، جیسے کہ جنگشاہی میں ایک صوفی صاحب ہوا کرتے تھے اور ریل کا کام کرتے تھے، ریل گاڑی کے اندر ریل کا کام تھا ان کا، اور وہ جو ہے مولانا فضل اللہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم چھوٹے سے تھے، ہم دیکھتے تھے کہ وہاں کی جو ہے جامع مسجد میں مغرب کے بعد بیٹھ کر مراقبہ کرتے تھے، اکثر آنکھیں بند ہوتی تھی اور آنکھیں بند کر کے سر جھکا کر بیٹھے مراقبہ کرتے تھے۔ اس کے علاوہ کام کرنے والے جو وہاں ریلوے والے وہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ صوفی صاحب اکثر بیٹھے ہوئے ذکر کرتے اور مراقبہ کرتے، اور جب ان کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد ڈاکٹرز کے پاس لے گئے، ڈاکٹر نے چیک کیا، کہنے لگے ہماری عقل حیران ہے، ہمیں تعجب اس بات پر ہے کہ یہ ظاہری طور پر جو وفات اور انتقال کے جو کچھ بھی جو ہوتی ہے وہ سب سچویشن پائی گئی ہے، مگر دل انسان کا زندوں کی طرح کام کر رہا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ دل ابھی بھی چل رہا ہے، چونکہ جو اللہ کے ذکر سے دلوں کو زندہ کر دیتے ہیں، وہ دل جو مردہ ہوتا ہے قساوت اور غفلت اور گناہوں کی وجہ سے، اللہ کے ذکر سے جب دل کو زندہ کر دیا جاتا ہے تو یہ ایسا زندہ ہوتا ہے کہ قبر کے اندر بھی اس کا دل زندہ رہتا ہے اور اللہ کی ضربیں چل رہی ہوتی ہے۔ اور یہاں تک کہ صوفیہ نے فرمایا کہ جب اس توجہ قلبی پر، تصور پر اللہ کا تصور چلتا رہتا ہے تو مرنے کے بعد وہ موت بھی اس کے جو ہے وہ موت کے بعد بھی اس کا ذکر دائمی چلتا ہے، اور یہاں تک کہ وقت وہ آتا ہے کہ قیامت تک اس کا ذکر چلتا رہتا ہے۔ تو اس کے لیے مرشد کی سرپرستی میں بندے کو چاہیے کہ وہ بندہ کوشش کرے، محنت کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس طرح ذکر پر توجہ دیتا رہے تاکہ قرب الہی کی منزلوں کو پاتا رہے اور آگے وہ بڑھتا چلا جائے، اور ساتھ میں اور اس کی عادت بنائیں۔ عادت بنائیں گے تو انشاءاللہ عادت بنے گی، ورنہ نہیں ہوگا۔ آپ نے 2-4 دن کیا، 2-4 دن کر کے بعد چھوڑ دیا تو پھر سب زیرو ہو جائے گا۔ عادت بنائیں، چلتے پھرتے عادت بنائیں، بیٹھے ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ مراقبہ بھی کریں۔ کسی موقع پر انشاءاللہ میں مراقبے کی وضاحت بھی کروں گا اور لطائف کی باتیں بھی آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اب یہاں پر جب بندہ مرید کو چاہیے کہ وہ اس طرح ذکر بھی کرتا رہے، اور پھر جب وہ ذکر کرتا ہے اور اس طرح توجہ دل پر رکھتا ہے اور قلب اس کا چلتا ہے، صوفیہ کہتے ہیں کہ دل کے اوپر 7 پردے ہوتے ہیں اور وہ چربی ہوتی ہے اور وہ حجاب ہوتا ہے، اور اس حجاب کی وجہ سے وہ قرب الہی تک نہیں پہنچ پاتا۔ اور جب بندہ اس طرح کا تصور رکھتا ہے، اللہ کا تصور رکھتا ہے، یا جو مرشد کا دیا ہوا سبق ہوتا ہے، ہر ایک مرشد نے جو دیا ہوا سبق ہوتا ہے، اس سبق کے مطابق جب وہ اس پر ضرب لگاتا ہے اور کوشش کرتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کے قلب کے وہ حجابات اور وہ پگھلنا شروع ہوتے ہیں اور ہٹنا شروع ہوتے ہیں،
اور اس کی ریاضت، اس کی جتنی ریاضت بڑھتی ہے اتنے اس کے اوپر سے وہ حجابات ہٹتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ ساتوں حجابات ہٹ جاتے ہیں تو اس کا قلب پر وہ ذکر کی روشنی آتی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کا قلب منور ہو جاتا ہے۔ جب اس کا قلب نورانی ہو جاتا ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، کیونکہ اس کے قلب میں نور الہی ہوتا ہے، اور اس نور الہی کی روشنی میں وہ عالم کو دیکھتا ہے۔ اس کا یہ عالم ہوتا ہے کہ یہیں بیٹھے بیٹھے اگر قبر پر جائے تو مزار کے اندر والے کو دیکھتا ہے، یہیں بیٹھے بیٹھے آنکھ کھلی ہو یا بند ہو وہ یہیں بیٹھے بیٹھے گنبد خضرا کو دیکھتا ہے، گنبد خضرا والے کو دیکھتا ہے، یہیں بیٹھے بیٹھے آنکھیں بند کرے تو غوث پاک کو دیکھتا ہے، خواجہ غریب نواز کو دیکھتا ہے، خواجہ بہاؤالدین نقشبندی کو دیکھتا ہے، چونکہ اس کا باطن منور ہو چکا ہوتا ہے اور اسی میں وہ جلوہ گری کرتا ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا کہ دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں انجمن آرائی ہو، یعنی جب ذکر الہی کر کے خلوت میں بیٹھ کر محنت کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، مراقبہ کرتا ہے، وظائف پڑھتا ہے، آنکھیں بند ہو اس یاد میں گم ہوتا ہے، تو پھر وہ خلوت میں بھی ہو کر وہ خلوت میں نہیں ہوتا، بلکہ وہی خلوت انجمن ہوتا ہے، اور اسی میں جو ہے وہ روحانی سیر کرتا ہے اور ملاقاتیں کرتا ہے، دیدار کرتا ہے اور فیضیاب ہوتا ہے، جو ہے وہ مشورے لیتا ہے اور آگے کی سچویشن کو سمجھتا ہے، آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ مگر مرید کو چاہیے کہ وہ اپنے وہ اسرار جو اس پر جو ہے منکشف ہونے لگتے ہیں، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مرشد یا استاد کے علاوہ کسی اور کے سامنے ظاہر نہ کرے، چونکہ ہم نے ایسا بھی دیکھا کہ بھئی وہ مرید کو کچھ ایسے حجابات ہٹے اور معاملات اس کے واضح ہوئے، وہ کسی مزار پر جا کر اس نے مراقبہ کیا، خواب میں اس کو کوئی بشارت ملنے لگی، اس نے گھر والوں کو بتا دیا، اس نے بیوی کو بتا دیا، اس نے گھر ماں باپ کو بتا دیا، اور اس کے بعد پھر معاملات آگے نہیں بڑھے، پھر وہ تعجب میں آ گیا، یہ کیا ہو گیا، اب آگے نہیں ہو رہا، کیونکہ اس طرح بتانے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ معاملات جو ہے وہ سلب ہو جاتے ہیں اور آگے کے لیے وہ حجاب بن جاتا ہے۔ اب یہاں پر مرید کے حوالے سے دو حالتیں ہوتی ہیں، ایک وقفہ ہوتا ہے، ایک فطرہ ہوتا ہے۔ اصل میں سستی اور غفلت، جیسے بندہ محنت کر رہا ہے، ریاضت کر رہا ہے، جو دیا ہوا سبق ہے وہ لیتا جا رہا ہے، محنت کرتا جا رہا ہے، جس طرح حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا یہ عالم تھا کہ خلوت میں رہتے تھے، اور آپ کا یہ تھا کہ کھاتے بہت کم تھے، ملتے بہت کم تھے، اور سوتے بہت کم تھے، بولتے بہت کم تھے، بس، اور ہر لمحہ ذکر اذکار میں لگے رہتے تھے، ہر لمحہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کوئی آ کر کوئی سلوک کے حوالے سے کوئی سبق لینے کے لیے آتا تو ملتے مختصر اس کو سمجھاتے پھر لگ جاتے، یعنی ہر لمحہ اسی ذکر میں اور سبق میں لگے رہتے اور محنت کرتے رہتے۔ مقام بھی انہوں نے کوئی عام تھوڑی پایا، خواجہ غریب نواز کے جو ہے وہ صحبت یافتہ تھے، ان کی خلیفہ تھے، اور سلسلے کو آگے بڑھانے میں بہت بڑا آپ کا کردار ہے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا، اور یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے بابا فرید الدین گنج شکر کو سیراب کیا اور جو ہے وہ روحانیت کے اندر شہبازی ولایت کا درجے پر پہنچایا۔ تو اب یہاں ایک ہوتا ہے کہ مرید کو دیا ہوا سبق وہ لے کر چل رہا ہے، پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فطرہ ہو جاتا ہے، کبھی وقفہ ہو جاتا ہے۔ اب وقفہ وہ ہوتا ہے کہ سستی اور غفلت کی وجہ سے بندہ وہ جو سلوک کا سبق ہوتا ہے اس کو رک جاتا ہے، سستی کرتا ہے، پڑھنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ وقفہ بھی حجاب کا ایک ذریعہ بنتا ہے، مگر اس سے بڑا درجہ فطرہ بنتا ہے، بعض بزرگوں نے کہا فطرہ بنتا ہے، اس کا جو لفظ ہے حروف کے حوالے سے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس سلوک کو لے کر چلنے والا ایک وقت آتا ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ ایک ہوتا ہے سستی کی وجہ سے رک جاتا ہے، اب نہیں کر رہا، ایک ہوتا ہے کہ چھوڑ دیتا ہے اور سب چیزوں کو روک دیتا ہے اور اس سے پھر پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ جو ایسا ہوتا ہے وہ تنزلی کی طرف جاتا ہے۔ اسی لیے کوشش کرنا چاہیے کہ اللہ سے اس سلوک کی منزلے کی فتنہ سے بچنے کی کوشش کریں، اور وقفہ اگر آ جائے، یہ وقفہ آتا ہے سستی کے غلبے کی وجہ سے، بندہ اپنے سلوک کی سبق کو ترک کرتا ہے، یا کبھی کرتا ہے کبھی تھوڑا کرتا ہے، مگر ایسے موقع پر ہمت کو بڑھانا پڑتا ہے، اور سعی جو ہے وہ کامل ہونی چاہیے، اور ہمت کو بڑھا کر جب وہ آگے بڑھتا ہے تو پھر وہ بندہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ مگر وہ بندے کو چاہیے کہ وہ سلوک کی منزلوں کے حوالے سے جو بھی اسرار ہو، جو بھی باتیں ہوں، وہ ہر ایک کو نہ بتائیں، چونکہ اگر بتانا شروع کر دیتا ہے تو وہ پھر حجابات یا وہ سلب ہوتے چلے جاتے ہیں اور آئندہ کے لیے وہ اس کے لیے نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے
مرید بعض دفعہ یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ اب میں پڑھ رہا ہوں، منزلوں کو طے کر رہا ہوں اور آگے بڑھ رہا ہوں، اب میں خود بھی کسی نشینی پر پہنچ جاؤں، کوئی منزل پر پہنچنے کے بعد ایسا ہو کہ میں بھی خلاف مرید بناؤں، میں بھی وہ کروں۔ مرید کو چاہیے کہ ایسی خواہشات کو اپنے دل پر نہیں رکھیں۔ بس اس کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں بھی مرید بناؤں، نہیں، اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ بس میں مرید رہوں، محنت کرتے رہوں، میرے مالک میرے مرشد کی جو مرضی وہ جانے، میں تو جیسا وہ حکم دے میں کرتا رہوں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اصل میں جب مرید کی خواہش یہ بن جاتی ہے کہ مجھے اب کوئی منزل ایسی مل گئی، اب میں تخت نشینی ہو جاؤں، اب میں جو ہے مرید بنانا شروع کر دوں، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ بندہ اسی تگ و دو میں لگ جاتا ہے، اور وہ اس خواہش کی وجہ سے اور اس کی تگ و دو کی وجہ سے آگے کی منزل اس کے لیے حجاب بن جاتی ہے، آگے کی منزل حجاب بن جاتی ہے۔ تو اب کب منزل آتی ہے کہ بندہ مرید بنانے لگے؟ جب بندے کی اس منزل کو طے کر کے عقدہ کشائی شروع ہوتی ہے۔ چونکہ ایک ہوتا ہے ذکر اذکار اور سلوک کی منزل طے کرتا ہے، جب سلوک کی منزلوں کو طے کرتے ہوئے صوفیہ کہتے ہیں کہ اس کے 4 عالم ہوتے ہیں۔ ایک عالم کو عالم ناسوت کہا جاتا ہے، اس عالم ناسوت میں اس کا ایک مقابلہ ہوتا ہے، اور وہ مقابلہ نفس سے ہوتا ہے، اور وہ نفس سے مقابلہ کرتا ہے، اور نفس اس کو ورغلا کر اس کو خواہشات کی تابع کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر وہ اس عالم میں تگ و دو کرتا ہے، اور تگ و دو کرتے کرتے مقابلہ کرتے کرتے عالم ناسوت کے جو بھی لوازمات ہیں اس کو طے کرتے کرتے پھر وہ عالم ملکوت کی طرف آتا ہے۔ جب عالم ملکوت کو، یہ سب مرشد لے کر چلتے ہیں، عالم ناسوت سے وہ منزلوں کو نفس کی مخالفت کر کے شریعت کے مطابق چلتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے جب عالم ناسوت کو طے کرتا ہے، اور جب پورا طے کرتا ہے تو پھر وہ عالم ملکوت کی قدم پہ رکھتا ہے۔ جب عالم ملکوت پر اس کا قدم ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ عالم ہوتا ہے کہ وہ اس کے سامنے جو ہے وہ حجابات ہٹنے شروع ہو جاتے ہیں، اور حجابات جب ہٹنے شروع ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے سامنے روحانی معاملات واضح ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس میں کشف ارواح بھی ہوتی ہیں، اس میں کشف انبیاء بھی ہوتی ہیں، کشف اولیاء بھی ہوتی ہیں، ملکوتی معاملات اس کے سامنے واضح ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ دیدار اور وہ مشاہدات کرنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ مشاہدات اور دیدار وغیرہ کرتے ہوئے وہ آگے بڑھتا ہے۔ اب اس کے آگے کیا ہوتا ہے وہ انشاءاللہ مختصر سے بریک کے بعد عرض کرتے ہیں۔ خوش آمدید ناظرین۔ تو جس طرح میں عرض کر رہا تھا اسلام اور روحانیت کے پروگرام میں کہ مرید کو چاہیے کہ وہ یہ خواہش نہیں رکھیں کہ میں جو ہوں وہ مرید بن گیا اور منزلیں طے کر رہا ہوں، سلوک کے سبق لے کر چل رہا ہوں، آگے چل کر مجھے بھی مرید بنے۔ نہیں، وہ مالک کی مرضی ہے، وہ مالک جیسے چاہے، مرشد آپ کا مالک ہوتا ہے، وہ جیسے آپ کو سبق دے آپ کو اس پر چلنا ہے۔ اور جب وہ عالم ناسوت کی منزلوں کو طے کرتے ہوئے جب آگے بڑھتا ہے اور عالم ملکوت پر آتا ہے، اور ملکوتی اس کے سامنے جو ہے وہ فتح اور عقدہ کشائی کا سلسلہ کچھ کھلنا شروع ہو جاتا ہے، مگر جب وہ اس ملکوتی منزلوں کو طے کرتے ہوئے اور فتح اور عقدہ کشائی کے منزلوں کو طے کرتا ہے تو یہاں پر خطرات شیطانی بھی آنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ خطرات کی بھی 3 قسمیں ہوتی ہیں، جس میں ایک خطرات نفسانی ہوتی ہے، ایک خطرات شیطانی ہوتی ہے، ایک خطرات رحمانی ہوتی ہیں، اور ایک خطرات ملکوتی ہوتی ہے۔ یہ 4 خطرات ہوتے ہیں۔ ہر ایک کو خطرات نفسانی ہمیشہ رہتی ہے، یہ کوئی بھی عام بندہ ہو یا ولی ہو، ہر ایک بندے کو خطرات نفسانی ہمیشہ رہتی ہے۔ خطرات نفسانی سے کوئی بندہ نکل نہیں سکتا، مگر خطرات شیطانی سے بندہ نکل سکتا ہے جب بندہ منزل کو طے کرتے ہوئے، جب روحانیت کا دل کے اندر اس کے دل میں رائی برابر جب اس کے جو ہے وہ جب اس کے دل میں نور پیدا ہوتا ہے تو حجابات ہٹ جاتے ہیں، اور جب گندم برابر اس کے قلب میں نور پیدا ہوتا ہے تو وہ جسم کو شیطان سے بلاک کرتا ہے۔ اور شیطان، وہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان شیطان یجری مجری الدم فضیقوہا، کہ شیطان خون میں گھومتا ہے اور اس کو تنگ کرو۔ ایک حضور نے فرمایا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کو روزے کے ذریعے تنگ کرو، مگر آج جو ہم اور آپ جو روزہ رکھ رہے ہیں اس طریقے سے تنگ ہوگا وہ؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارا روزہ کیا یہ ہے کہ سحری سے لے کر ہم نے افطاری تک تو ہم نے کہا کہ بھئی قرآن نے کہا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، کہ کھاؤ پیو جہاں تک کہ سحری کا ٹائم ہو جائے، یہاں تک اس کے بعد جب ثم اتموا الصیام الی اللیل، رات تک جو ہے روزے سے رکے رہو، مگر اس کے بعد جب روزہ ہم شروع کرتے ہیں، کھانا شروع ہوتے ہیں تو شربت گٹا گٹ کئی گلاس پیتے ہیں، پھر اس کے بعد پکوڑے، پھر اس کے بعد یہ دیگر جو ہے وہ چیزیں وغیرہ کھا رہے ہیں، تو ہمارے اندر وہ صفاتیں جو ہے روحانیت، یہ صفتیں، یہ سمدانیت پیدا ہی نہیں ہو پا رہی ہے، چونکہ مقصد تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے بھوک سے اپنے آپ کو جو ہے وہ قوت حیوانیت کو کمزور کیا جائے اور قوت روحانیت کو بیدار کیا جائے۔
جبکہ جب کثرت سے کھانے سے جو ہے قوت حیوانیت مضبوط ہو جاتی ہے اور قوت جو ہے وہ روحانیت کمزور ہو جاتی ہے۔ تو اب اس صورت میں جو ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ ہمیں ثواب تو مل جائے گا حکم الہی کی وجہ سے، اگر ہم نے روزہ رکھا صبح سے لے کر یعنی کہ سحری سے لے کر افطار تک کچھ نہیں کھایا تو ثواب مل گیا، مگر مقصد روزہ فوت ہو گیا، کیونکہ مقصد روزہ تو حاصل نہیں ہوا۔ پھر یہ ہے کہ یہ اس طرح بھوک سے روزے کے ذریعے سے اپنے آپ کو جو ہے شیطان کو روکا جاتا ہے۔ اور اسی طرح حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ طریقہ ہے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بندہ جب ذکر اذکار کرتا ہے اور دل میں جب اس کے جو ہے گندم برابر دل میں نور پیدا ہوتا ہے تو وہ نور ایسی پاور رکھتا ہے کہ وہ انسان کے وجود کے اندر سے، اس کے وجود کے اندر سے جو ہے وہ شیطان کو داخل کرنے سے روکتا ہے اور شیطان اس پر حاوی نہیں ہوتا۔ اسی لیے شیطان نے جب کہا اللہ رب ذوالجلال سے کہ میں آؤں گا، دائیں جانب سے آؤں گا لوگوں گمراہ کرنے کے لیے، بائیں جانب سے آؤں گا، میں سامنے سے آؤں گا، میں پیچھے سے آؤں گا، میں آؤں گا گمراہ کروں گا، مگر اے اللہ تیرے جو معین بندے ہیں، مخصوص بندے ہیں، جو خاص اللہ کے ولی ہیں، ان کو میں ان کا کچھ نہیں کر سکوں گا۔ کیوں کہ انہوں نے قوت روحانیت اور ذکر کی نور سے اپنے قلب کو ایسا وہ مضبوط بنا دیا ہے کہ شیطان ان پر جو ہے حاوی نہیں ہو سکتا، مگر خطرات نفسانی ان پر حاوی ہو سکتی ہے، خطرات نفسانی جو ہے اس پر حاوی ہو سکتی ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیے جائے۔ اب خطرات کے حوالے سے خطرات نفسانی تو ہمیشہ رہتی ہے، خطرات شیطانی اس پر سے ختم ہو جاتی ہے۔ خطرات شیطانی سے جب بندہ نکلتا ہے تو خطرات ملکوتی کے اندر آتا ہے۔ خطرات ملکوتی میں یہ ہوتا ہے کہ چونکہ وہ منزلوں کو طے کرتے ہوئے جب وہ ملکوتی منزلوں کو طے کرتا ہے اور ذکر کی کثرت کرتا ہے، پوری شریعت کے مطابق چلتا ہے، طریقت کے سبق پر پورا مضبوطی سے چلتا ہے، کوئی 19-20 نہیں کرتا، تو پھر اس کے بعد جب وہ اس طرح کرتا ہے تو پھر اس کے بعد اس پر جو ہے وہ حقائق منکشف ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب حقائق منکشف ہونے شروع ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں جو ہے وہ حقائق منکشف ہوتے ہیں، وہ آنے والے کو دیکھ کر فوراً قلب پر نگاہ ڈال کر اس کے معاملات اس کے سامنے ظاہر ہو جاتے ہیں، اور جب ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں عجائب منکشف ہوتے ہیں، وہ چیزوں کو اس کے سامنے ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ سامنے گیا، اس نے حالات دیکھ کر سب بتانا شروع کر دیا، تو اب ایسی صورت میں ملکوتی طاقت تو مل گئی ہے مگر خطرات رہتے ہیں کہ ایسی صورت میں کرامت بھی ظاہر ہونا شروع ہو سکتی ہے، مگر ایسی صورت میں خطرات رہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ اسی میں الجھ کر رہ جائے، کیونکہ 100 منزلیں ہیں روحانیت کی، تو 17ویں منزل جو ہے 17ویں منزل کرامت کی ہے، اور آگے کتنی منزل باقی ہے؟ 73 منزلیں بھی آگے ہیں۔ اب اگر اس خطرات ملکوتی کے اندر اگر بندہ رہ گیا اور ایسی صورت میں اگر اسی میں رہ گیا تو اس صورت میں وہ آگے نہیں بڑھ پایا، اسی میں رہ گیا، اور اسی میں جو ہے استدراج والی کیفیت بھی ہو سکتی ہے کہ شیطان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس میں اپنے آپ کو بچانا بھی ضروری ہوتا ہے۔ پھر جب بندہ خطرات جو ہے ملکوتی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور آگے بڑھتا ہے تو اس کے بعد خطرات جو ہے اس کے سامنے مشاہدات کی منزل آتی ہے۔ مشاہدات کے اندر مختلف تجلیات کا اس پر ظہور ہوتا ہے، کبھی سمدی تجلی ہوتی ہے، کبھی احدی تجلی ہوتی ہے، کبھی احمدی تجلی ہوتی ہے، کبھی جو ہے مختلف تجلیات کا ظہور ہوتا ہے، اور اس تجلیات کے ظہور میں مشاہدات بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اب اس طرح مگر اس وقت جو ہے وہ مشاہدات بھی شروع ہوتے ہیں مگر خطرات پھر بھی لاحق رہتے ہیں، تو اس لیے سلوک کی منزلوں میں یہ آتا ہے کہ مرید کو چاہیے کہ وہ مرید سبق کو لے کر آگے بڑھتا جائے، منزلوں کو طے کرتا جائے، اور جو بھی معاملات ہو وہ معاملات اپنے مرشد کو بتائیں، اس کے علاوہ ہر ایک پر ظاہر نہیں کریں، چونکہ ظاہر کرنے سے وہ سارے سلسلے جو ہے وہ ہو جاتا ہے، سلب ہو جاتا ہے یا رک جاتا ہے، وقف ہو جاتا ہے، مختلف ہو جاتا ہے، حجابات آ جاتے ہیں، تو رجوع کرنا شروع ہو جاتا ہے، لوٹنا شروع ہو جاتا ہے، جس حالت میں آیا تھا اسی حالت میں واپس آنا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ بڑی اہم منزل ہوتی ہے۔ اب مرید کو جو آگے بڑھتا ہے تو اب اس صورت میں سب سے بڑا معاملہ آتا ہے صبر کی منزل بھی، کیونکہ وجہ ہے کہ وہ جب مرشد کے قریب ہوتا ہے، مرشد کی نگاہوں میں آتا ہے، ان کی پیار اور محبت اور شفقت میں آتا ہے، تو حاسد بھی اس کے آ جاتے ہیں، اور حاسد جو ہے وہ اس کے لیے سازش کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے لیے پریشانیاں کھڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے لیے مسائل کھڑا کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اب اس صورت میں اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں حضرت ابو عثمان رحمۃ اللہ علیہ حیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں باقاعدہ یہ سبق دیا جاتا تھا، ہمیں یہ سمجھایا جاتا تھا کہ تم جب منزلوں کو طے کرو تو تم سب سے پہلے اپنے آپ کی حیثیت کو ترک کر دو کہ میری کوئی حیثیت نہیں، اور کوئی تمہیں اگر برا سمجھتا ہے تو تم وہاں اس صورت میں اس سے جا کر اور ملو، جو تمہیں برا سمجھتا ہے
تمہارے سے حسد کرتا ہے، تمہیں تنگ کرتا ہے، تم اس سے جا کر ملو، اس سے زیادہ اور جا کر پیار و محبت سے بات کرو، اور اگر تمہارے دل میں اس کے لیے برائی آتی ہے تو تم اس برائی کا تدارک کرو، اور اگر وہ تم سے وہ کرتا ہے، کوئی تمہیں برا بھلا کہتا ہے تو اس کو صبر کرو۔ یعنی یہ سبق دیا جا رہا ہے، اس طرح جو ہے وہ اب صبر کر کے اور آگے بڑھنے کی کوشش کرو تو پھر بندہ آگے بڑھتا ہے۔ ورنہ ہمارے یہ بھی ہوتا ہے کہ جب وہ مرید جو ہے وہ مرشد کی توجہ میں اور شفقتوں میں ہوتا ہے تو حاسد اس کی سازش کرنا شروع کرتے ہیں۔ جب سازش کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ یا تو پھر اس سازش کے شکار ہو کر مسائل میں آ جاتا ہے اور مقابلہ شروع کرتا ہے۔ اس کو چاہیے کہ اس طرف توجہ ہی نہیں دیں، اس طرف سے دماغ ہٹا دے، بس لگ جائے اپنے سبق پر، اور ایسی صورت میں وہ کہے کہ میں کچھ بھی نہیں، جو تیرے نال میری نسبت نہیں، میں سب کچھ ہاں جو تیرا صدامہ یا رسول اللہ، بس اسی میں لگا رہے اور محنت کرتا رہے اور آگے بڑھتا چلا جائے۔ اور آگے بڑھتا جائے گا تو اب اس کے لیے ایک حیثیت سے یہ بھی آتا ہے کہ یہاں پر ایک سب سے بڑا ہتھیار، شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار عورت ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، چونکہ قرآن نے کہا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، کہ لوگوں کے لیے شہوت محبت جو ہے عورتوں کی طرف سے جو ہے وہ مزین کیا گیا۔ اب ایسی صورت میں بعض ایسے لوگ ہیں، یہ سبق دیا گیا خاص کر کے کہ وہ جو ہے وہ عورتوں سے ایک لمٹ میں رہیں، ان کی پیاری پیاری باتوں میں آ کر جو ہے وہ اپنے آپ کو وہ خواہشات کی طرف نہیں لے کر آئے بلکہ اپنے آپ کو بچائیں۔ بلکہ نبی کی زوجہ کو بھی حکم دیا گیا کہ عام جب امت محمدی سے بات بھی کرو تو پیار سے اور اتنی نرم لہجے میں بات نہیں کرو کہ ان کا دل تمہاری طرف مائل ہوئے۔ تو اسی طرح عورت کو بھی چاہیے کہ اگر مرد سے بات کرے تو ایک ایسا انداز روب والا ہو کہ وہ مرد کا جو ہے توجہ آپ کی طرف نہ ہو، اس کا دل آپ کی طرف مائل نہ ہو۔ اسی طرح مرید کو چاہیے کہ وہ عورتوں سے بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ عورت انسان جو ہے وہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے۔ اور کئی ایسے لوگ ہیں جو سلوک کی منزلوں میں طے کرتے ہوئے درجات طے کرتے ہیں، ان کے بعد عقیدت مندوں کا آنا شروع ہو جاتے ہیں، اس عقیدت مندوں میں عوام آنا شروع ہو جاتی ہے، اس میں مرد حضرات بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں، عورتیں بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر ان کی باتوں میں آ کر پھر وہ جو ہے بہکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو مرید کے لیے ضروری ہے کہ مرید جو ہے وہ اس طرح کی خواہشات اور اس طرف سے وہ کر کے، اور ایک بات ذہن میں رکھے کہ مرشد کو چاہیے کہ آنے والے جو عورت ہے ان کو اپنی بیٹی کی نگاہ سے دیکھیں، بہن کی نگاہ سے دیکھیں، ماں کی نگاہ سے دیکھیں کہ آنے والی جو ہے وہ میری ماں ہے، میری بہن ہے، میری بیٹی ہے، تاکہ کبھی بھی دل میں کوئی برا خیال نہ آئے۔ اس طرح وہ منزلوں کو طے کرے اور اپنے آپ کو بچاتے ہوئے نکلے اور سبق کو طے کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ اور پھر یہ بات ذہن میں رکھیے گا، قرآن نے فرمایا کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ نے واضح انداز میں فرما دیا اور تاکید پر تاکید کر کے فرمایا کہ جو ہمارے راستے میں کوشش کرے گا تو ہم ضرور اپنا راستہ اس کے لیے ہموار کر دیں گے۔ تو یہ تو پکا یہ ہے کہ بندہ اگر کوشش کرے تو اس کے لیے وہ راستہ کھلتا جائے گا اور وہ منزلوں کو طے کرتا چلا جائے گا۔ اب یہاں پر ایک عرض کرتا چلوں کہ بندے کو چاہیے کہ وہ مجاہدہ کثرت سے کرے، چونکہ مجاہدہ کے بغیر حضرت ابو عثمان حیری فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ چاہے کہ روحانیت کے راستے اس کے سامنے اسرار کھل جائیں، بغیر ابتدائی مجاہدے کے، ابتدا میں اس نے کوئی مجاہدہ نہیں کیا، کوئی ریاضت نہیں کی، اس نے کوئی چلہ کشی نہیں کی، اس نے کوئی محنت نہیں کی، اور وہ کہے کہ آگے چل کر اسرار اس کے سامنے روحانیت کے ظاہر ہو جائے اور وہ بندہ آگے بڑھتا چلے جائے اور اس کے سامنے وہ آ جائے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کو ریاضت کرنی پڑے گی، اس کو مجاہدہ کرنا پڑے گا، اس کو محنت کرنا پڑے گا، اور جتنی اس کی محنت بڑھتی جائے گی اتنا جو ہے اس کے لیے آگے منزلیں طے کرتا جائے گا۔ اب یہاں سلوک کے حوالے سے بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت جو ہے عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ دونوں نے اپنا اپنا نظریہ پیش فرمایا۔ عبید اللہ احرار فرماتے ہیں کہ ولایت ملتی ہے خلق خدا کی خدمت سے، اور بہاؤالدین نقشبندی کہتے ہیں کہ ولایت ملتی ہے ریاضت سے۔ اب یہاں دونوں اپنے وقت کے بہت زبردست قسم کی شخصیات اور اپنے وقت کے بہت بڑے ولی ہیں، عبید اللہ احرار بھی اور بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ بھی۔ تو پھر یہاں صوفیہ نے اس پر کلام کرتے ہوئے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ ولایت کے راستے مختلف ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے خدمت خلق کیا اور ہمہ وقت خدمت خلق میں لگے رہے، مخلوق کے احساس اور اخلاص کے ساتھ میں وہ اس مخلوق کی خدمت میں لگے رہے، مقصود ان کا مفاد نہیں تھا،
مقصود ان کا جو ہے وہ شہرت یا ان سے دولت کا حصول نہیں تھا، بلکہ یہ تھا کہ مخلوق کی خدمت کرے، ان کے مسائل کو حتی الوسع، حتی الامکان، حتی المقدور جو ہے وہ ان کی مشکلات اور ان کی پریشانی کو دور کرے، اسی کے لیے سعی بلیغ میں لگے رہے، خدمت خلق میں لگے رہے، ہمہ وقت لگے رہے، یہاں تک کہ ایک وقت وہ آیا کہ اللہ رب ذوالجلال نے جو ہے ان کو وہ مقام دیا کہ وہ خادم سے مخدومیت کے درجے پر پہنچے اور مخدومیت میں اعلیٰ درجہ ملا۔ تو یہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ ولایت ملتی ہے خدمت خلق سے، اس سے مراد یہ ہے۔ اور دوسرا بہاؤالدین نقشبندی وہ فرماتے ہیں کہ ولایت ملتی ہے ریاضت سے، اور اکثر بزرگوں نے ریاضت کثرت سے کیا، اور ریاضت کی کثرت اور ریاضت کی مشقت اور ریاضت شاقہ کے بعد جا کر وہ مقام و مرتبہ ملا۔ اور یہاں پر صوفیہ کہتے ہیں کہ جو رب کے بارگاہ میں مجاہدے کے ذریعے کھڑا نہیں ہوا تو اس کو مشاہدے کے درجے میں بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے کہ خدا کے بارگاہ میں اس مشاہدے کا، چونکہ مشاہدہ دیدار کا درجہ کہلاتا ہے، تو دیدار کے درجے پر اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ مجاہدہ نہ کرے۔ جب اس کی مجاہدے کی منزل طے ہوتی ہے، محنت شاقہ ہوتی ہے، ہمہ وقت وہ ریاضت میں لگا رہتا ہے اور ٹھیک ٹھاک وہ محنت کرتا ہے، تو ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہ مشاہدے کے درجے پر پہنچتا ہے۔ تو یہاں قرآن نے فرمایا کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جو ہمارے معاملات میں جو مجاہدہ کرتا ہے، جو محنت کرتا ہے، تو اللہ رب الجلال فرماتا ہے کہ آگے چل کر ہم ان کو مشاہدہ، یعنی ہم اس کے لیے رستے کو ہموار فرماتے ہیں۔ بزرگوں نے یہاں تک فرمایا کہ بندہ جب روحانیت کے حوالے سے مجاہدہ کرتا ہے اور کوئی کہے کہ بھئی مجاہدہ مجھے نہیں کرنا اور میں وہاب سے مل جائے، وہاب اسے کہتے ہیں کہ مرشد خود نگاہوں سے دے دے، نظری دے دیں۔ یہاں بزرگوں نے ولایت کی مختلف جو ہے قسم لکھی، ایک ہے ولایت کسبی، ایک ہے ولایت نظری، ایک ہے ولایت وہبی۔ ولایت کسبی اکثر جو ہے جس کو ولایت ملی وہ کسب سے ملا، کہ وہ کسب کرتے تھے، وہ محنت کرتے تھے، اور وہ محنت کسب کر کر کے، محنت کر کر کے ایک مقام آیا کہ ان کو وہ مقام اور مرتبہ ملا کہ ولایت کے اس درجے اعلیٰ پر پہنچے اور اس مقام پر پہنچے۔ اور ایک ہوتا ہے کہ ولایت نظری، کہ وہ مرشد نے نگاہ ڈالی اور یہ مقام دیا کہ ولایت کا درجہ دیا، مگر عام طور پر یہ ہوتا تھا کہ ہر ایک نے کسب کیا، وہ اللہ ماشاءاللہ جن کو نظر سے مل گیا، مگر کسب ضروری ہوتا۔ مگر ایک بات ذہن میں رکھیں، کسب کرتے وقت بندہ کسب کرے، مگر ولایت اس کے اپنے کسب مقصود نہیں ہوتا، کسب کے بعد فضل جب ہوتا ہے تب جا کر ولایت کا وہ ولایت ملتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ ولایت جو ہے وہ رب کے فضل سے ملتی ہے۔ اب یہاں مرید جو ہے اس کے لیے خاص کر کے صوفیہ نے کہا کہ یہ خاص کر کے یہ 3 اسٹیپ کو ضرور ذہن میں رکھیں۔ ایک اسٹیپ یہ ہے کہ بندہ جب فاقے میں ہو تب کھائے، فاقے میں ہو تب کھائے۔ اور آج ہم اپنا حال دیکھیں، اس وقت موجودہ حال دیکھیں کہ ہمہ وقت جو ہے وہ بندہ کھانے میں لگا ہوا ہے، ہمہ وقت اس کا مقصود طعام، کھانا، بس یہی اسی میں لگا ہوا ہے۔ تو یہ کہا کہ مرید کے لیے کہ وہ کم گفتن، کم بولے، یعنی کہ بغیر ضرورت کے کلام نہیں کریں، اگر کلام بہت ضروری ہو وہ کریں، اس کے علاوہ نہیں کریں، اور فاقے وقت کے وقت کھائے، اور جب نیند کا غلبہ ہو تب سوئے، اس کے علاوہ ہمہ وقت نہ سوتے رہیں۔ تو یہ مرید کے لیے یہ 3 سبق ضروری ہے کہ فاقے کے وقت میں کھائے۔ اور یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایسا کھانا کب کھانا چاہیے، تو آپ نے فرمایا کہ ایسا بھوک کا حال ہو جائے، اتنی شدید بھوک کا حال ہو جائے کہ اگر جلی ہوئی روٹی بھی سامنے لایا جائے تو وہ اس کو بھی کھانے کے لیے تیار ہو جائے اور کھانا شروع کر دیں۔ اس حال میں جب پہنچے تب جا کر وہ کھائیں۔ اور صوفیہ نے کہا کہ اگر کوئی 5 دن فاقے میں رہے، اور 5 دن فاقے میں رہنے کے بعد اور وہ پھر لوگوں سے کہے میں بھوکا ہوں، تو اس سے کہیں گے جاؤ مارکیٹ میں، بازار میں جاؤ اور کاروبار کرو، تمہیں تصوف سے کیا تعلق ہے؟ تمہارا یہ نہیں کہ تصوف میں آ کر راضی برازاں رہنا چاہیے، اور راضی برازاں رہتے ہوئے یہ حال ہونا چاہیے کہ ان کو اگر ملے تو وہ کھائیں، مگر نہیں تو فاقے میں رہیں، اور جب حد سے زیادہ وہ ہو جائے تب کھانا چاہیے۔ پھر حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صالحین کے درجے پر پہنچنے کے لیے 6 گھاٹیوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور جب تک 6 گھاٹیوں سے نہیں گزرتا تب تک وہ صالحین کے درجے پر نہیں پہنچ سکتا۔ صوفیوں نے، بزرگوں نے کہا تھا وہ 6 گھاٹیاں کیا ہیں؟ اب وہ 6 گھاٹیاں وہ جو آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ آپ سنیں گے، مگر ایک بھی اس بات پہ عمل نہیں کرتے ہم اور آپ۔ ان میں آپ نے فرمایا کہ جب تک ان 6 باتوں سے، یہ 6 گھاٹیوں سے نہیں گزرو گے
تب تک جو ہے وہ آپ جو ہے وہ صالحین کے درجے پر نہیں پہنچ سکتے۔ آج ہر بندہ کہتا ہے کہ میں صالحین کا درجہ اپنا لوں، صالحین میں سے ہو جاؤں، کیونکہ قرآن نے کہا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا، وہ لوگ ہیں جو انبیاء میں سے ہیں، صدیقین میں سے ہیں، شہداء میں سے ہیں، صالحین میں سے ہیں۔ تو صالحین کے وہ 6 جو ہے درجے پر پہنچنا یہ انعام یافتہ درجہ ہے، جن کو اللہ نے انعام یافتہ درجہ دیا۔ اور اس کے بارے میں سورہ فاتحہ میں اللہ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، کہ یہ کہو کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سیدھے راستے پر چلا۔ تو سیدھا راستہ کس کا ہے؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، کہ سیدھا راستہ ان کا ہے جن پر تو نے انعام کیا۔ اب انعام یافتہ لوگ وہی سیدھے راستے ہیں اور وہی صالحین کا راستہ ہے۔ اب وہ راستے جو سیدھا راستہ، اس کے بارے میں ابراہیم بن ادھم فرماتے ہیں کہ وہ 6 گھاٹیوں میں پہلا یہ ہے کہ ناز و نعمت کو چھوڑ کر مشقت کے دروازے کو پکڑ لے۔ اور آج ہم دیکھیں تو ہم تو نعمت و ناز میں لگے ہوئے، اور مشقت کا تو ہمارا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم مشقت برداشت کریں۔ پھر آپ فرماتے پہلا تو کہا کہ یہ کہ صالحین کے درجے پر پہنچنا ہے تو ناز و نعمت کو چھوڑ کر مشقت کے دروازے کو اپنا لے۔ دوسرا فرمایا کہ مالداری کو چھوڑ کر فقر کے دروازے کو اپنا لے۔ اور اس وقت ہر بندہ مال کمانے میں لگا ہے، ہر بندے کا مقصد زندگی سے مال ہے، ہر وقت مال، وہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے مال ملے، بس مال ملے۔ مال فرعون جو ہے مال کمانے والا، اگر مقصود اس کا مال ہے تو پھر اس کے لیے تباہی ہے، وہ قارون اور فرعون والے درجے پر آ سکتا ہے اگر مقصود اس کا مال ہے۔ تو اب ایسی صورت میں یہ ہے کہ مال کمانا برا نہیں ہے، کیونکہ اصل میں صوفیہ فرماتے ہیں بات یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ کشتی میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ کشتی چل رہی ہے، اور کشتی اگر چل رہی ہے اور سوراخ اگر ہو جائے تو پھر یہ جو ہے وہ اس کشتی کو یہ پانی ڈبو دے گا، نہیں تو اگر وہ پانی باہر ہے اور کشتی میں آپ سوار ہیں اور وہ پانی اندر نہیں آیا تو آپ کو ہلاک نہیں کرے گا۔ اسی طرح آپ دنیا کے اندر ہیں تو یہ سمجھ کشتی ہے، اور مال یہ پانی ہے، اور یہی پانی اگر آپ کے دل میں آ گیا تو آپ کو ہلاک کر دے گا، اور باہر ہے تو ہلاک نہیں کرے گا۔ اسی لیے بزرگوں نے، ان کے بعد دنیا تھی، دنیا کا مال و متاع تھا، مگر دنیا کی محبت ان کے دل پر غالب نہیں تھی۔ حضرت عثمان غنی، ان کا دولت کا کیا عالم تھا، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی دولت بہت تھی، اسی طرح بڑے بڑے بزرگوں کے بعد دولت بہت تھی، حضرت غوث پاک کے بعد دولت بہت تھی، مگر دولت کی محبت دل میں نہیں تھی۔ تو یہاں پر حضرت ابراہیم بن ادھم فرماتے ہیں کہ کمال کے درجے پر بندہ تب پہنچتا ہے جب ایک یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ مال کی طلب کو چھوڑ کر فقر کے دروازے کو اپنائے، اور فرمایا تیسرا یہ ہے کہ وہ بندہ نیند کو چھوڑ کر بیداری کو اپنائے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں دیکھیں ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ہم نیند میں پڑے ہوئے ہیں، اور اسی غفلت اور نیند نے ہمیں تباہ و برباد کیا ہوا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ دنیا کو چھوڑ کر موت کی تیاری کے دروازے کو اپنائیں، کہ جو دنیا کو چھوڑ کر موت کی تیاری کے دروازے کو جو اپناتا ہے وہی قرب الہی کی منزلوں کو طے کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے، اور آگے بڑھتے ہوئے جو ہے وہ منزلوں کو طے کرتا ہے۔ تو یہاں حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ ان گھاٹیوں سے گزرنا ہوگا۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ تو صالحین کے درجے پر آگے بڑھنے کے لیے جو ہے منزلوں کو طے کرنا پڑتا ہے۔ اور ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ، آپ ان کو دیکھیے، ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ خود وہ تھے کہ جو باقاعدہ شہزادے، مال و متاع جن کے پاس تھا، اور دنیا ان کے پاس موجود تھی، اور وہی ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ ان کا یہ مقام کہ جب آپ جو ہے وہ نکلے شکار کے لیے، اور جب شکار کے لیے جا رہے تھے تو ایک روایت کے مطابق یہ آتا ہے کہ آواز آئی کہ ہم نے تمہیں اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا۔ دوبارہ جب آواز آئی تو آپ نے وہاں سے آگے بڑھے اور اپنے والد کا جو چرواہا تھا ان کا لباس لیا، اور لباس لے کر آپ نے وہ خود اوڑھ لیا اور آگے روانہ ہو گئے، اور آگے جا کر آپ جو ہے وہ خدمت میں لگے رہے، ریاضت میں لگے رہے، جنگلات میں لگے رہے۔ یہاں پر صوفیہ کا ایک طریقہ یہ بھی رہا کہ انہوں نے سبب پر جو ہے وہ نظر نہیں رکھی، مسبب پر نظر رکھی، اور مسبب پر نظر رکھ کر ترک دنیا کر کے اور وہ جنگلات کی طرف نکل گئے، اور وہاں جا کر ریاضت میں لگے رہے، اور ریاضت میں لگے رہے۔ ان کا یہ عالم تھا کہ وہ کبھی پتے کھا لیتے تھے اگر بھوک کی شدید حالت ہوتی، کبھی وہ خالی پانی پی لیا کرتے تھے، اس طرح جو ہے وہ یعنی کہ قلیل غذا رکھتے تھے، اور اسی طرح وہ اپنی زندگی کو آگے گزارنے کی کوشش کرتے تھے۔ محنتیں کرنی پڑی ہے۔
آپ اسکاٹ لینڈ والے جو ہمیں سن رہے ہیں، ہم سب اگر ہر بندہ چاہتا ہے قرب الہی کی منزل ملے، اللہ کا قرب ملے، اندر ایک ہر ایک کے اندر ایک تمنا ہوتی ہے، اور ہر بندہ چاہتا ہے کہ قرب تک پہنچ جائے، تو بغیر جو ہے وہ محنت کے نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ جب پہلے حرکت ہوتی ہے تب جا کر آگے برکت ہوتی ہے۔ حرکت نہ ہو، ہمارے ریاضت کی حرکت نہ ہو، ہمارے ذکر کی حرکت نہ ہو، یعنی ذکر ہم کوشش کرتے ہیں، یہ سب حرکت ہے، ہم کثرت نوافل نہ ہو، کثرت ذکر نہ ہو، تو پھر آگے چل کر وہ برکت والے منازل نہیں ملتے۔ حضرت عبداللہ جو ہے بن خفیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا یہ عالم کہ آپ جو ہے وہ بعض دفعہ صبح سے لے کر عصر تک 1000 رکعت نوافل پڑھا کرتے تھے، یعنی محنتیں کی ہیں۔ کسی نے منزل نمازوں کے ذریعے حاصل کیا، کسی نے منزل ذکر کے ذریعے حاصل کیا، کسی نے منزل مراقبے کے ذریعے حاصل کیا، کسی نے منزل جو ہے وہ خدمت خلق کے ذریعے حاصل کیا، اور سب کا مدار عمل کے ساتھ ساتھ اخلاص پر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا کہنا قبول فرمائے، آپ کا سننا قبول فرمائے، اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔